مرزا انجینئر، مرزا پلمبر، حرامی ابن حرامی، یزید ابن یزید، منگول مرزا، یہی القابات اس کے شاہ نشان ہے نا۔ اس کی حرکتیں ایسی ہیں، نبیوں کو، ولیوں کو، صحابہ کرام علیہم رضوان، تابعی، تبع تابعی، جتنے بھی عظیم ہستیاں ہیں سب کے بارے میں وہ بکواسات کرتا ہے۔ اتنا بڑا لانتی قسم کا وہ بندہ ہے۔ اسی طرح اب اس نے غوث پاک کی کرامتوں کے حوالے سے اعتراضات کیے، غوث پاک نے یہ کر دیا، ان کے بابوں نے یہ کر دیا، ان کے بابوں نے وہ کر دیا۔ غوث پاک کی کرامات میں سر فہرست ایک کرامت یہ بھی ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسے میں ایک مائی اپنا بچہ چھوڑ کے گئی تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ اب چند دنوں بعد وہ مائی جب مدرسے میں آئی تو اس نے دیکھا اس کا بچہ بہت کمزور ہو چکا ہے، تو اس نے آگے سے غوث پاک کی بارگاہ میں آئی تو غوث پاک بھنا ہوا مرغا کھا رہے تھے۔ اب اس نے کہا کہ میرا بچہ تو ایسے حالت ہے جیسے آپ اس کو کھانا بھی نہیں دیتے اور آپ خود مرغے کھا رہے ہیں۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مرغا جو کھایا تھا ہڈیاں پاس پڑی تھی، آپ نے کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اشارہ کیا، رب کی توفیق سے، اس کی عطا کردہ طاقت سے وہ جو مرغا تھا وہ زندہ ہو گیا۔ اب غوث پاک نے فرمایا کہ جب اس مقام پر پہنچے گا تو وہ ایسی نعمتوں کا حقدار ہے وہ پھر۔ تو اب اس نے اعتراض کیا مرزا انجینئر نے کہ دیکھو بھائی، ان کے بابے جو تھے وہ مردے بھی زندہ کر دیتے تھے، مرغے بھی زندہ کر دیتے تھے۔ اب یہ اعتراض کیا کہ یہ بابوں کی کہانیاں سن لو۔ اب اس کو کہانیاں لگتی ہیں یہ۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے یہ ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں قرآن پاک کی آیت میں سے۔ یہ تو ہوتا ہے کہ ایک نبی کی توہین یہ کر رہا ہے تو ہم قرآن سے کسی نبی کی دلیل دیں تاکہ اس کی توہین کو ہم رد کر سکیں، لیکن مسئلہ ہے ولی کا اور ولی کی کرامت کا۔ تو قرآن سے ہم پوچھتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ سورۃ نمل کے اندر آیت نمبر 40 ہے، اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ واقعہ موجود ہے کہ آپ نے اپنے سامنے والے بیٹھنے والوں سے، مجلس لگی ہوئی تھی، آپ نے کہا کہ کون ہے جو اس تخت کو میرے پاس لائے؟ تو ایک جن اٹھا، اس نے کہا میں لاؤں گا۔ تو اب اس نے ہاں کر دیا۔ آپ نے فرمایا کب تک لے گا؟ کہا جی حضور آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے قبل چاہیے، اس سے بھی پہلے جلدی چاہیے۔ تو پھر آپ کا ایک جو خاص وزیر تھا جس کو تفسیر خازن اور بہت ساری تفاسیر کے اندر لکھا گیا ہے کہ وہ حضرت عاصم بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور انہوں نے کیا کہا قرآن میں موجود ہے، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور میں آپ کی پلک چپکنے سے پہلے ہی وہ تخت آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا۔ اب ایک طرف آپ غوث پاک کی وہ کرامت رکھیں اور دوسری طرف یہ تخت کا واقعہ رکھیں، ان میں آپ دیکھیں کہ تخت وہ کتنا بڑا تھا، تفسیر میں پڑھ کے دیکھ لیں کتنا بڑا تخت، ہیرے جواہرات لگے ہوئے، کئی سو ہاتھ لمبا اور وزنی تخت، وہ پلک چپکنے سے پہلے کیسے آیا؟ ایک طرف آپ یہ رکھیں، کیونکہ یہ بھی عاصم بن برقیہ بھی اللہ کے ولی تھے نا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی تھے اور یہ اللہ کے ولی تھے۔ اب ولی کی ایک کرامت یہ تخت والی ایک طرف رکھیں، دوسری طرف غوث پاک کی رکھیں۔ کرامت کہتے ہی اسے ہیں جو عقل سے ورا ہو، عقل میں آتی ہی نہ ہو۔ اب یہ کہتا تمہارے بابوں کی کہانی، تو سمجھنے کی کوشش کر کہ جو اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس وزیر کو، اس صحابی کو یہ طاقت بخش سکتا ہے کہ وہ پلک چپکنے سے پہلے تخت لے آئے، تو کیا وہ رب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل میں پیدا ہونے والے ولیوں کے شہنشاہ جناب عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام نہیں بخش سکتا؟ ان کو یہ طاقت نہیں دے سکتا؟ اس کے دماغ میں صرف اعتراضات کے سوا آتا ہی کچھ نہیں۔